آپ خود کیا سوچتے ہیں کہ منصور علی خان کون ہے؟ دیکھیے، منصور علی خان جو ہے نا وہ صرف اور صرف ایک کام کرنے والا بندہ ہے، جو جس طرح ایک 9 to 5 ایک جاب ہوتی ہے. اب فرق صرف یہ ہے ہماری 9 to 5 نہیں ہوتی، میری تو 11 to 12 ہوتی ہے، صبح 11 بجے سے لے کے رات کے 12 بجے تک میرا کام اس طرح ہوتا ہے. اچھا، ویسے آپ کا دن کیسے گزرتا ہے؟ تقریباً 7-8 بجے میں اٹھتا ہوں اور 11 بجے کام شروع ہو جاتا ہے. اخبار پڑھنا، ریسرچ کرنا. میرے آفس جو ہے جہاں پہ بیٹھ کے میں کام کرتا ہوں وہاں پہ کوئی 5 ٹیلی ویژن اسکرینز لگی ہوئی ہیں، 5 چینل میں اکٹھے دیکھ رہا ہوتا ہوں. سامنے کمپیوٹر ہوتا ہے، چھٹی اسکرین وہ ہوتی ہے، تو میں آبزرو کر رہا ہوتا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے، تو اپ ٹو ڈیٹ رہنے کے لیے. اور یہ سلسلہ صبح 11 سے لے کے رات کے 12 بجے تک چلتا رہتا ہے، یہ رکتا نہیں ہے. اور یہ آپ کا آفس آپ کے گھر میں ہی ہے؟ جی، ماڈل ٹاؤن میں. ہاں جی ہاں جی ہاں جی، وہیں پہ. تو کیا سوچا اور کس طرح سے آ گئے یہاں پہ، یہ جرنلزم میں، یہ ٹی وی اسکرین پہ کیسے آئے؟ میں 28 سال کا تھا تقریباً، اور اس وقت میں اپنے فادر کا بزنس ہینڈل کرتا تھا. تو لیکن مجھے فیل ہوتا تھا کہ مجھے خود کچھ کرنا چاہیے. وہ ایک پتہ نہیں آپ اس کو ایگو کہیں یا کیا کہیں، میں کہتا تھا یار اپنے دم پہ کیا کیا ہے، یعنی میری کیا پہچان ہے. ہاں، میری کیا پہچان ہے، میں کیا کروں، مجھے کچھ کرنا چاہیے. تو وہاں پہ اس وقت ڈان نیوز چینل جو ہے وہ بالکل نیا نیا آ رہا تھا. اخبار پڑھنے کا شوق اس وقت بھی تھا مجھے جب میں بزنس کرتا تھا. تو اس کو کھول کے میں نے دیکھا تو اس میں ایڈ آیا ہوا تھا کہ جی ڈان جو ہے وہ رپورٹرز اور اینکرز ہائر کرنا چاہتا ہے. تو زندگی میں پہلی دفعہ CV بنا کے میں نے وہاں پہ دیا. انہوں نے مجھے بلایا، انہوں نے آڈیشن وغیرہ کیا اور انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کو رپورٹر اینکر کے طور پہ ہائر کرنا چاہتے ہیں. اسپورٹس کا بیک گراؤنڈ تھا میرا، تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے. 33,700 روپये پہلی تنخواہ تھی بطور رپورٹر. اچھی سیلری. اس سے زیادہ تنخواہ میں اپنے بزنس میں میرے انڈر جو لوگ کام کرتے تھے میں ان کو دیتا تھا. اور لیکن میں نے کہا جی ٹھیک ہے میں کروں گا. والد صاحب حیران ہوئے اس فیصلے سے کہ اس کو تمہیں کیا ہو گیا بیٹھے بیٹھائے. میں نے کہا جی بس کرنا ہے. اچھا، خوش قسمتی یا سمجھ لیجیے وہ یہ تھی کہ اسی مہینے جس مہینے میں نے صحافت ایکچولی شروع کی، اسی مہینے میں عدلیہ تحریک شروع ہو گئی. اور پہلے مہینے کے اندر ہی جلوس نکل رہے ہیں. لطیف کھوسا کو جس جگہ کے اوپر وہ سر پہ پتھر لگا، ڈنڈا لگا تھا اور وہ پھٹ گیا تھا سر، تو میں اس کو کور کر رہا تھا. میں نے کہا یار یہ تو بڑی زبردست فیلڈ ہے، ایون دو لاٹھی چارج ہو رہا تھا لیکن میں نے کہا اس میں ایکشن کتنا زیادہ ہے. تو اس نے بڑا انسپائر کیا. اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے وہ عدلیہ تحریک چلتی رہی اور میری ڈیوٹی لگتی رہی. ملتان جا رہے ہیں، فیصل آباد جا رہے ہیں، جہاں جہاں جا رہے ہیں میری ڈیوٹی لگ رہی ہے. میں نے کہا یہ تو بڑی اچھی فیلڈ ہے، اس میں بہت کچھ آپ کو لوگوں سے ملنے کا موقع. ہم جی آسما جہانگیر کو ہم اسکرینوں پہ دیکھتے تھے، اخبار میں پڑھتے تھے. میں نے آسما جہانگیر کا جا کے انٹرویو کیا، میری ان سے ملاقات ہوئی. میں نے کہا یار اس سے زیادہ بہتر فیلڈ کیا ہے کہ آپ کے اتنے بڑے بڑے لوگوں سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، ان سے سیکھنے کا موقع مل رہا ہے. اس نے انسپائر کیا پھر، اور کرتے کرتے آج 15 سال ہو گئے. تو اس وقت جب کرنے لگے تھے تو اس وقت والد صاحب نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں، لیکن مجھے لگ یہ رہا تھا کہ ان کے ذہن میں ہے کہ یہ اس کو نیا نیا شوق چڑھا ہوا ہے. مہینے 2-3 مہینے کے اندر جو ہے وہ یہ جب بھوت اتر جائے گا تو یہ واپس آ جائے گا. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا بھی 3-4 مہینے کے بعد کہ ہاں جی. میں نے کہا جی نہیں میں کنٹینیو. پھر 6 مہینے کے بعد میں کہا ہاں جی. میں کہا جی کنٹینیو. سال کے بعد پھر انہوں نے پوچھا ہاں جی. میں کہا جی کسی صورت نہیں کنٹینیو. تو کرتے کرتے آج 15 سال ہو گئے. تو کیا رپورٹر کے بعد کیا یعنی نیوز کاسٹر بھی رہے آپ؟ جی میں پہلے تو 1 سال میں نے ڈان میں کام کیا، اس کے بعد CNBC ایک چینل ہوتا تھا، یہ سما جو ہے پہلے CNBC ہوتا تھا. تو پھر اس کے اندر مجھے پہلی دفعہ کہا گیا جی اسپورٹس کا اپنا، میں اسپورٹس رپورٹر ہوتا تھا. میں نے کہا جی اسپورٹس کا شو کریں آپ، اینکرنگ کریں اس کے اندر. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. 1 سال بعد ہی؟ 1 سال بعد. بڑی بات. تو میں نے اسپورٹس کا شو کیا. اسی دوران پھر جیو سے آفر آ گئی، وہاں ان کو اسپورٹس کا اینکر چاہیے تھا. پھر میں جیو چلا گیا، لیکن اس پر تو مجھے شہر چینج کرنا پڑا، لاہور سے کراچی جانا پڑا. اور وہاں پہ بھی ایز اے اسپورٹس اینکر یہ جو اسکور پروگرام ہے جو یحییٰ حسینی صاحب کرتے ہیں، یہ اس وقت پھر 3 دن میں کرتا تھا، 3 دن یحییٰ حسینی کرتے تھے. یہ آپس میں ڈیوائڈ ہو گیا تھا اس طرح. تو پھر وہاں پہ کرتے کرتے اسپورٹس کوئی 3 سال 3.5 سال میں نے کیے. پھر میں نے خود جا کے ان سے کہا جی میں اسپورٹس سے نکلنا چاہتا ہوں، ذرا بڑے اسکوپ کے اوپر آنا چاہ رہا ہوں، میں مین خبریں پڑھنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا جی رمضان کے اندر نائٹ شفٹ کرنی پڑے گی آپ کو. میں جی میں کروں گا. میں نے 1 مہینہ پوری رمضان کے اندر نائٹ شفٹ کی، اور عید ہوئی. عید کے بعد جب میں واپس آیا انہوں نے کہا جی آپ ڈے میں آ جائیں. ٹھیک ہے. اور میں مین نیوز پڑھنا شروع ہو گیا، اور 6 سال میں نے جیو میں گزارے. اور کرتے کرتے پھر اس کے بعد بول، پھر ARY میں ڈاکٹر دانش جو ہے ان کو آفر کیا گیا. تو مجھے کہا گیا جی آپ ان کی جگہ پہ پروگرام کریں. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. میں نے پروگرام کیا 2-2.5 مہینے میں نے پروگرام کیا وہاں پہ. تو اسی دوران ایکسپریس سے آفر آ گئی کہ جی آپ یہاں پہ ویکینڈس کے اوپر 10 بجے کا سلاٹ آپ کریں. اور وہ شفٹ کر رہے تھے اسلام آباد. تو میں کراچی 8 سال رہ چکا ہوا تھا تب تک. تو میں نے کہا جی اسلام آباد لاہور ہوم ٹاؤن کے قریب تھا. میں نے ARY سے ریکویسٹ کی، میں نے کہا جی مجھے اسلام آباد شفٹ کر دیں.
اگر پروگرام کروانا ہے اسلام آباد سے. انہوں نے کہا جی اسلام آباد نہیں ہو سکتا, کراچی سے کریں گے آپ. میں کہ یہ نہیں ہو سکتا. میں نے اسلام آباد, کیونکہ میرے پیرنٹس لاہور میں اکیلے تھے, ہم 2 ہی بھائی ہیں, بھائی میرا جو ہے وہ پاکستان سے باہر جا چکا ہوا تھا. تو میں نے کہا جی مجھے اپنے پیرنٹس کے قریب جانا ہے. کراچی سے ذرا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے, اسلام آباد پھر بھی قریب ہے. پھر ایکسپریس چلے گئے, 6 سال پھر وہاں گزارے. تو پروگرام اینکر کے طور پہ سب سے زیادہ عرصہ آپ کا ایکسپریس میں گزرا؟ فی الحال 6 سال وہاں پہ گزارے, اور بہت اچھا ٹائم پیریڈ گزرا ایکسپریس میں, بہت اچھا. مطلب میں آج بھی, ایون تو میں اس ادارے میں نہیں ہوں, لیکن ایکسپریس نے مجھے فریڈم دی کام کرنے کی, مجھے پہچان دی ایکسپریس نے کام کرنے کی. بہت اچھے لوگوں کے ساتھ وہاں پہ کام کرنے کا موقع ملا. تو آل تھینکس ٹو دا اونر آف ایکسپریس جنہوں نے مجھے وہ اسپیس دی. اور خاص طور پہ اس وقت میں جب 2018 میں جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ آئی تھی اور میڈیا پہ بہت پریشر تھا, اس دوران بھی انہوں نے مجھے وہ اسپیس دی. میرے کپتان وہیں سے, میرے کپتان آپ ایکسپریس ہی کر رہے تھے جی ایکسپریس. اس وقت پریشر آیا؟ اگر آیا بھی تو میرے تک ٹرانسفر نہیں ہوا, یعنی مجھے ڈائریکٹلی کبھی نہیں آیا. کر لیا اس کو کیسے بھی کیا؟ انہوں نے مجھے بعد میں بتایا تھا کہ ان کے اوپر آیا تھا پریشر, یہ بات انہوں نے مجھے بتائی تھی. نہیں, یہ میرے کپتان جو ہے جی یہ تو بہت پاپولر ہو گیا نا, میرے کپتان. جی تو میرے کپتان کو جو آپ اس پہ یہ کیا لیں تنقید کرتے تھے, لیکن آپ مخاطب کرتے تھے میرے کپتان. جی تو جو کپتان تھے وہ اس سے ناراض تھے, اس سے میرے کپتان سے 2-3 دفعہ پیغامات آئے مجھے, پی ایم ہاؤس سے ڈائریکٹلی مجھے کہا گیا کہ یہ لفظ چینج کر دیں, آپ میرے وزیر اعظم کر دیں. تو میں نے کہا جی اس میں کوئی بری بات نہیں ہے, میں کوئی گالی نہیں نکال رہا, کوئی ایسا کوئی لفظ نہیں استعمال کر رہا جو بری بات ہے. آپ لوگ تو خود اپنے جلسوں میں کھڑے کپتان ہی کہتے ہیں, کپتان ہی کہتے ہیں, تو میں تو کہہ رہا ہوں میرے کپتان, اس میں کیا بری بات ہے. تو لیکن اٹ واز ان ایزی فار دیم, دے ڈڈنٹ لائک اٹ. تو سب سے زیادہ ٹف ٹائم کہاں گزرا, کس چینل میں گزرا آپ کا ٹف ٹائم؟ ٹف ٹائم ان وچ سینس؟ کیا آپ کو لگا ہوگا یار بہت مشکل ہو رہی ہے یہاں پہ, کچھ سینئر کا پریشر, کام کا مزہ نہیں, کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہیں پہ؟ نہیں ایز سچ میرا نہیں خیال, اچھا میرے اوپر کوئی ایز سچ کوئی پریشرز کبھی نہیں آئے. میں بلا وجہ اہم ہی کہوں, یہاں پہ لوگ کہتے ہیں مجھے کام نہیں کرنے دیا. نہیں, مجھے کھل کے کام کرنے دیا گیا. میں نے جہاں بھی کام کیا ہے مجھے ٹوٹل اسپیس کے ساتھ کام کرنے دیا گیا.